وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله الكرام وابنه الكريم وأمته الكريمة وبارك وسلم. تو یہ صلح کلی قسم کے جو مولوی لیڈر ٹائپ کے ہیں، وہ جو حدیث شریف اور قرآن شریف کی آیتیں لے کر کے غلط مطلب بتاتے ہیں، غلط طریقے سے گمراہ کرنا چاہتے ہیں، ان کا جواب چل رہا تھا. انہی باتوں میں سے ایک بات یہ لے کر کے آتے ہیں کہ حدیث میں ہے اذا اتاکم کریم قوم فاکرموا، جب تمہارے پاس کسی قوم کا کوئی عزت والا آئے تو اس کی عزت کرو. اس کا مطلب ہی نکالتے ہیں کہ جب کسی قوم کا عزت والا تمہارے پاس آئے تو اس کی عزت کرو. تو اس کا مطلب ہی نکالتے ہیں کہ دیوبندی وہابی مولوی آ جائے یا کوئی آ جائے تو اس کی معاذ اللہ وہ اپنے قوم کا عزت والا ہے. اسی طرح سے حدیث پاک میں ہے انزل الناس منازلہم، لوگوں کے ساتھ ان کے مرتبوں کے مطابق برتاؤ کرو. لوگوں کے ساتھ ان کے مرتبے کے مطابق، جیسا جو مرتبے والا اس کے مطابق اس کے ساتھ اخلاق سے اس انداز میں پیش آنا چاہیے حدیث پاک میں. تو اس کا بھی مطلب لے کے آتے ہیں کہ دیوبندی وہابیوں کا کوئی مولوی ہے، کوئی اپنی قوم کا سردار مانا جاتا ہے، تو اب کہا حدیث شریف میں کہ تمہارے پاس جو لوگ آئے تو اس کے مرتبے کے حساب سے معاذ اللہ برتاؤ کرو. تو ان کے ساتھ بھی ایسا کرتی حدیث پاک اس طرح ایسے موقع پر یہ پیش کر کے گمراہ کرنا چاہتے ہیں. اب جواب سنیے، فرماتے ہیں اذا اتاکم کریم قوم فاکرموہ، اور انزل الناس منازلہم کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ بد مذہبوں مرتدوں سے کہہ دیا جائے کہ ہم تم کو مذہبی حیثیت سے برا نہیں سمجھتے. معاذ اللہ یہ مطلب نہیں ہے. تکفیر درکنار، بلکہ تضلیل، بلکہ تفسیق، بلکہ تمہاری اہانت بھی جائز نہیں. معاذ اللہ تمہارے اوہام فاسدہ کا دفع کرنا اسلام کی دشمنی. معاذ اللہ یعنی جو بد مذہبوں کے اوہام فاسدہ ہیں، غلط خیالات ہیں، غلط عقیدے ہیں، ان کا بھی دور کرنا معاذ اللہ اسلام کی دشمنی ہو جائے گی. ان کا دور کرنا ضروری ہے. قوم سے غداری ملک کی بدخواہی ہے. معاذ اللہ ان کا مفاد تو صرف اسی قدر ہے. یعنی حدیث پاک میں فرمایا گیا اذا اتاکم کریم قوم فاکرموہ اور انزل الناس منازلہم، تو ان دونوں حدیثوں کا مفاد اور مقصد صرف اسی قدر ہے کہ اگر کسی فرقے کا کوئی شخص خود تمہارے پاس آئے تو اس سے مدارات کرو. پھر علماء اہل سنت یہ کب فرماتے ہیں کہ اگر کوئی رافضی وہابی نیچری خود ہی تمہارے پاس چلا آئے تو تم اس سے بات نہ کرو، منہ نہ دیکھو، مدارات نہ کرو. ہاں یہ ضرور ہے کہ ان کو اصرار کر کے نہ بلاؤ، ان کو دینی پیشوا ٹھہرا کر ان کو وعظ و بیان کی اجازت نہ دو، مداہنت نہ کرو، اپنے پیارے دوست مذہب اہل سنت کے دشمن نہ بنو، اس کو اور جھوٹے مذہبوں کو یکساں نہ سمجھو. ہم ہرگز یہ نہیں کہتے کہ اگر کوئی تمہارے جلسے میں کوئی بد مذہب چلا آئے تو اس کو دھکے دے کر نکال دو یا اس کو ہدایت نہ کرو. کوئی آ گیا تمہارے پاس چل کر کے تو اب ہم یہ نہیں کہ دھکے مار کے بھگا دیں گے. ہاں یہ ہے کہ بتائیں گے، بات کریں گے تمہارا عقیدہ یہ ہے، ہمارا عقیدہ یہ ہے، جب تک یہ عقیدہ نہیں چھوڑو گے تمہارا اتحاد نہیں ہو سکتا ہے. تو اس سے اس طریقے سے بات کی جائے گی. اب مسجدوں سے بھگانا، اب کہ مسجدوں بھگا دیں تو وہاں پر وہ موقع ہی نہیں ہے. وہ تو حدیث پاک کے اندر ہے لا تصلوا علیہم ولا تصلوا معہم، نہ ان کی نماز پڑھو اور نہ ان کے ساتھ نماز پڑھو. تو جب وہ آئے گا مسجد کے اندر تو اس کے ساتھ نماز پڑھنا ہوگا. مسجد میں اگر گھس آیا اس کے ساتھ نماز، اور حدیث میں نبی فرماتے ہیں ان کے ساتھ نماز نہ پڑھو، تو حدیث کی مخالفت ہوگی. یا تو اس کو بھگائیں یا حدیث کی مخالفت کریں. معاذ اللہ تو وہ حدیث کی مخالفت تو نہیں کر سکتے، تو اس کو بھگایا جائے گا. اور پھر شریعت کا مسئلہ کہ اگر کوئی وہابی دیوبندی مرتد صف میں شامل ہو گیا تو فرمایا کہ اس کی نماز تو نماز ہے ہی نہیں. تو نماز کی حالت میں وہ ایسا ہی ہے جیسے کوئی ایسا آدمی جو نماز کے باہر ہے وہ کھڑا ہو گیا. ایسا آدمی جو نماز میں ہے ہی نہیں، نیت باندھے ہی نہیں، نماز پڑھ ہی نہیں رہا ہے اور بیچ میں کھڑا ہو جائے تو صف منقطع ہوگی. صف منقطع ہوگی تو اس کی نماز ہی نہیں ہے. وہ نیت باندھ کے بھی کھڑا ہوگا تو وہ نماز کے باہر ہے. تو اب ایسا شخص جو بالکل نماز کے اندر ایسا ہے کہ نماز کے باہر ہے، تو اب ایسے شخص کا کھڑے ہونا یہ صف کو منقطع کر دیتا ہے. اور جب صف منقطع ہو گئی تو حدیث پاک کے اندر فرمایا من قطع صفا قطعہ اللہ، جس نے صف کو منقطع کیا
اس اللہ اسے منقطع فرما دے، اللہ اسے کاٹ دے معاذ اللہ۔ تو اب حدیث میں فرمایا کہ سب منقطع نہیں ہونا چاہیے، اور سب منقطع ہونے سے نماز میں خرابی پیدا ہوتی ہے۔ تو اب مسئلہ یہ ہے کہ اب نماز کو خراب ہونے سے بچانا ہے تو اس کو باہر کرنا ہوگا۔ تو یہ مسئلہ ہے۔ اب وہاں پر یہ بات نہیں فٹ ہو جائے گی معاذ اللہ رب العالمین، ہاں تمہارے وہاں کوئی چل کے آیا تو اب اس کو ہدایت کر سکتے، بتا سکتے ہو اگر اتنا علم رکھتے ہو تو، ورنہ اس سے دور رہنا ضروری ہے۔ افسوس تو یہ ہے کہ یہ صلح کلی واعظین حسن خلق و مدارات اور دہن و مداہنت میں فرق نہیں ٹھہراتے۔ ہاں اگر ہمارے پاس بد مذہب چلے آئیں تو ہم پر یہ ضروری نہیں کہ انہیں دھکے دے کر نکال دیں، لیکن یہ کیوں کر جائز ہو سکتا ہے کہ باسرار تمام بلا کر اپنی دینی مجلس کا ان کو رکن قرار دیا جائے، مسند رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر بٹھا کر ان سے وعظ کہلوایا جائے، وہ اس میں جو اپنی مذہبی خباثتیں ظاہر خلط کریں ان پر خاموشی کی جائے۔ خاموشی کیسی؟ اجازت دی جائے۔ اجازت کہاں کی؟ خود اشاعت کی جائے۔ مذہبی پیشوا، رکن اسلام، قائد ملت و دیگر القاب سے ان کا ذکر کیا جائے۔ اس بیان کے ساتھ مرقات کے باب الحظر و تانی فی الامور میں حدیث شریف موجود ہے، وَتُؤَدُّ الی الناس کے متعلق ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ کا یہ بیان بھی ملاحظہ ہو کہ فرماتے ہیں التحبب الی المؤمنین الصالحین، التحبب الی المؤمنین الصالحین، یعنی حدیث میں جو فرمایا کہ لوگوں سے وہ برتاؤ کرنا جس سے ان کے دل میں اپنی محبت پیدا ہو، اس میں لوگوں سے مراد مومنین صالحین ہیں۔ حدیث پاک میں فرمایا گیا کہ لوگوں سے ایسا برتاؤ کرو کہ ان کے دل میں تمہاری محبت پیدا ہو، تو فرماتے ہیں حضرت ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہ اس حدیث میں جو یہ فرمایا گیا اس سے مراد کیا ہے؟ نیک مومنین کے ساتھ ایسا برتاؤ کرو کہ ان کے دل میں تمہاری محبت پیدا ہو، مومنین کی قید ہے۔ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ کی اس شرح کی روشنی میں انزل الناس منازلہم اور اذا اتاکم کریم قوم فاکرموہ کا مطلب تو بالکل ہی صلح کلیت کا منافی و نافی ہے کہ کسی قوم کے بھی مومنین صالحین کا کوئی عزت والا تمہارے پاس آئے تو اس کی عزت کرو۔ حضرت ملا علی قاری کی شرح کی روشنی میں کیا ہوا کہ اس کا کیا مطلب؟ اذا اتاکم کریم قوم فاکرموہ، جب تمہارے پاس کسی قوم کا عزت والا آئے تو تم اس کی عزت کرو۔ اس سے مراد کیا ہے؟ یعنی مومن کہ کوئی مسلمانوں کے گروہ کا کوئی بڑا عہدے والا اگر تمہارے پاس آ جائے تو اس کی عزت کرو، مومن ہو تو۔ یہ حضرت ملا علی قاری نے فرمایا۔ اور مومنین صالحین میں سے ہر شخص جس رتبے جس منزلت کا ہو اسی کے موافق اس کے ساتھ برتاؤ کرو، مگر دقت تو یہی ہے کہ بیچارے مومنین صالحین کے بھلے کی تو ان صلح کلیوں کو کوئی سوچتی ہی نہیں، مومنین کے بارے میں سوچتے نہیں۔ جو سچے مومن ہیں، پکے مومن ہیں، وہابیوں دیوبندیوں سے بچنے والے ہیں، ان کے بارے میں بھلائی تو سوچتی نہیں، وہ تو ان کے بارے میں برا کہتے ہیں، یہ تو جھگڑا کروانے والے ہیں، یہ لڑائی کروانے والے ہیں، یہ تو اختلاف کروانے والے، ان کی بھلائی نہیں سوچتی۔ اور جو گستاخ رسول ہیں ان کی بڑی ہمدردی دکھتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ فرماتے ہیں جہاں تک فائدہ پہنچ سکے وہ ان کے وہابی رافضی نیچری بھائیوں کو اور ان کے مذہب کو پہنچے، وہ بس ان کا مقصد صرف یہ ہے کہ بس ان کو کچھ نہ کہا جائے، ان کو فائدہ پہنچایا جائے۔ شادی ہو رہی ہے تو ہونے دے، وہابی آ رہے ہیں تو آنے دے، رشتہ کر رہے ہیں تو کرنے دے، کوئی مل رہا ہے تو ملنے دے، یعنی ان کو برا نہ کہا جائے۔ یہ ہے صلح کلیوں کی ان کا اصل مقصد۔ مگر چڑھتے کہاں ہیں؟ جب کوئی سنی شریعت کے مطابق ان کو اپنی تقریب سے، شادی بیاہ سے دور کرے، جب کوئی سنی شریعت کے مطابق ان کو مسجدوں میں آنے سے روکے، تو ایسے موقع پر صلح کلیوں کی تکلیف ہوتی ہے۔ اور ایسی موقع پر حدیث کا غلط مطلب بیان کر کے ایسی حدیثیں اور ایسی آیتیں لے کر کے آتے ہیں اور لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ ایسے تمام فتنوں سے، ایسے تمام صلح کلیوں سے، ان کے مکر سے ہم سب کو بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین برحمتہ یا